الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس آدمی سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک عمل بھی کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہتا ہے میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے ان کو روکے۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان تمام آیتوں میں اور دیگر بہت ساری آیات قرآن کے اندر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ اس امت کو، ہمیں اور آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ نے اس چیز کو ان آیتوں میں بیان فرمایا کہ ہمارا مقصد ہے لوگوں کو، ساری انسانیت کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس بات کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اس برائی کو بدل دے، اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے بدلنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے اگر روکتا ہے تو جھگڑا اور فساد کا اندیشہ ہے، تو فرمایا پھر اپنی زبان سے اس برائی کو بدل دے، زبان سے سمجھائے کہ یہ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، صحیح راستہ یہ ہے۔ اور اگر زبان سے بھی کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا، وہ کمزور ہے یا ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اگر وہ زبان بھی کھولے گا تو جھگڑے کا خطرہ ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو پھر اس برائی کو اپنے دل سے بدل دے۔ کیا مطلب؟ کہ دل میں اس برائی کو برا سمجھے کہ یہ جو ہو رہا ہے شریعت کے خلاف ہے، یہ غلط ہے، تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، نبی نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ تو ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے۔ اگر اتنی بھی اس کے اندر ہمت نہیں ہے، نہ وہ ہاتھ سے برائی کو بدل رہا ہے، نہ زبان سے بدل رہا ہے، اور نہ دل سے اس کو برا سمجھ رہا ہے، تو پھر اس کا
ایمان زندہ ہے یا مردہ یہ اس کو سوچنا پڑے گا۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ دل سے برائی کو دیکھ کر کے اس کو برا سمجھے اگر وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام، مذہب اسلام عطا فرمایا۔ دین اسلام ایک تحریک ہے اور یہ تحریک اسی وقت چلے گی جب اس کے چلانے والے لوگ موجود ہوں گے۔ کوئی بھی تحریک ورکر کے بغیر نہیں چلتی ہے، کوئی بھی پارٹی جب ہی چلتی ہے، کامیاب ہوتی ہے جب اس کے ورکر ہوتے ہیں، کاریہ کرتا ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، رضاکار موجود ہوتے ہیں۔ وہ نہیں ہوتے تو وہ پارٹی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح دین اسلام کی یہ تحریک اس وقت تک کامیاب تھی جب اس کے کرنے والے، اس کو چلانے والے لوگ موجود تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو تمام صحابہ اس وقت جو دنیا موجود تھی ساری دنیا میں پھیل گئے اور انہوں نے جا کر کے اس دین اسلام کی تحریک کو زندہ کیا اور چلائے رکھا۔ جب تک صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے لوگ یہ کام کرتے رہے، اسلام کی گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی، ساری دنیا میں اسلام کی یہ تحریک کامیاب رہی۔ صحابہ جس طرف جاتے تھے پورا کا پورا شہر مسلمان ہو جاتا تھا، پورا کا پورا ملک ایمان میں داخل ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام کی یہ محنت تھی۔ جب جب یہ محنت کمزور پڑ گئی تو یہ دین اسلام کی تحریک بھی کمزور پڑ گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عقیدہ ایک ہی عطا فرمایا، عقیدہ وہی رہے گا ہمارا جو صحابہ کا عقیدہ تھا، اور وہی عقیدہ اللہ کے یہاں معتبر ہوگا۔ لیکن اللہ نے اس امت میں عمل دو دیے ہیں۔ ایک عمل وہ ہے جو اپنا ذاتی عمل ہے، خود کا، جس کو لازمی عمل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنے کرنے کا کام ہے۔ جب آدمی وہ کام کرے گا جو اپنی اس کی ذمہ داری ہے تو وہ آدمی بہترین آدمی بن سکتا ہے، بہترین مخلوق بن سکتا ہے، لیکن بہترین امت نہیں بن سکتا۔ بہترین امت اسی وقت بنے گا جب جو دوسرا کام اللہ نے دیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ وہ متعدی اعمال ہے، یعنی دوسروں کو دعوت دینا، دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا۔ جب یہ کام کریں گے تب ہم بہترین امت کہلائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں فرمایا تم بہترین امت ہو، اللہ نے اس کے فوراً بعد فرمایا اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا۔ معلوم ہوا انسان اگر خود اپنے لیے کام کر رہا ہے وہ بہترین آدمی بن سکتا ہے، لیکن بہترین امت نہیں بن سکتا۔ بہترین امت اسی وقت بنے گا جب وہ انسانیت کے لیے، ساری دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرے۔ تو اللہ کے نبی نے مختلف انداز میں یہ ذمہ داری بیان فرمائی، اور اگر اس کام کو نہیں کریں گے تو اس کا وبال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ نیک اعمال کرتے رہو، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے، اگر لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلاؤ گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس پکڑ سے بچ نہیں سکتے، پھر تم لاکھ دعائیں کر لو تمہاری دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں ان کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور جب نہیں کریں گے تو اس پر کیا وبال ہوگا وہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرما دی۔ یہ جو کام ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، جسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں، آج کی زبان میں دعوت و تبلیغ کا کام کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ اگر اس کام کو کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا۔ فرمایا حدیث شریف میں کہ ایک بڑی کشتی ہے جو سمندر کے اندر چل رہی ہے، اس کشتی کے دو حصے ہیں، ایک نچلا حصہ ہے، ایک اوپر کا حصہ ہے۔ اوپر کے حصے میں پانی موجود ہے پینے کا، نیچے کے حصے میں پانی موجود نہیں ہے۔ اب نیچے والے لوگوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی لینے کے لیے اوپر کے حصے میں جاتے ہیں۔ اب ان کو تکلیف ہوتی ہے، بار بار پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، تو اب یہ نچلے والے لوگ
یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہ کر لے کہ ہمیں اوپر نہ جانا پڑے اور ہمیں پانی نیچے ہی مل جائے، ہمارے پاس تو نیچے پورا سمندر موجود ہے، ایسا کرتے ہیں اس کشتی میں ایک ہول بنا لیتے ہیں، ایک سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ سمندر سے پانی ہمارے پاس آ جائے اور ہمیں اوپر نہ جانا پڑے اور بار بار کی پریشانی سے ہم لوگ بچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر یہ اوپر والے لوگ جو بیٹھے ہیں جن کے پاس پانی موجود ہے، نیچے والے کم عقل لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے اور ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے منع نہیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کشتی کے اندر پانی گھس جائے گا، پوری کشتی سمندر میں ڈوب جائے گی، نیچے والے لوگ بھی مریں گے اور اوپر والے لوگ بھی مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو دعوت و تبلیغ والا کام ہے اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ اگر کچھ لوگ برائی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، 5 وقت کا نمازی ہے اور تہجد گزار ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن وہ دوسرے لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، دوسرے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے نہیں ہیں، انہیں دین کی دعوت نہیں دیتے، تو فرمایا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اچھے لوگ بھی اس کے اندر پھنسیں گے اور برے لوگ بھی مارے جائیں گے، کوئی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ روایتوں کے اندر ہے حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا فلاں بستی میں جاؤ اور وہ بستی والے نافرمان ہے اس کو پلٹ دو۔ حضرت جبرائیل جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، آ کر اللہ سے عرض کیا کہ اللہ وہ بندہ تو کبھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہتا ہے اور ہمیشہ تیرے سامنے سجدے میں ہی پڑا رہتا ہے، ہمیشہ اس کی زبان پر تیرا نام رہتا ہے، وہ بندہ بھی اس بستی کے اندر ہے، اس کو وہاں سے نکال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا نہیں، اس پوری بستی کو اسی کے اوپر پلٹ دو، کیوں کہ یہ دن رات میری عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کی نظروں کے سامنے لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں اور شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، لیکن ان کو دیکھ کر کے اس کی پیشانی پر شکن تک نہیں آتا، یہ آدمی بے چین نہیں ہوتا، اس کے اندر فکر پیدا نہیں ہوتی کہ جیسے میں اللہ کے حکم کے مطابق اور شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یہ بھی اسی طرح بن جائے، تو اس کے اندر یہ فکر نہیں ہے، یہ صرف اللہ اللہ کر کے اپنی جنت کما رہا ہے، دوسرے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اس نے ان کی پرواہ نہیں کی، لہٰذا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اب کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس کام میں لگے، ہمارے مذہب کی تحریک اسی وقت کامیاب ہوگی اور ہماری یہ دین اسلام کی تحریک بلند ہوگی جب اس کام کو کریں گے اور سب مل کر کے کریں گے، 1-2 آدمی کریں گے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں جماعت اور ٹولیاں بنا کر کے ایک دوسرے سے الگ مت ہو جاؤ، جب سب ایک جٹ ہو کر کے اللہ کی رسی کو یعنی دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے اور سب مل کر کے دین کا کام کرو گے، سب ایک دوسرے کا تعاون کرو گے، مدد کرو گے، تبھی جا کر کے تم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کام کو کریں، اور ایمان والوں کی صفات میں یہ ہے کہ ایمان والے ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں، ایمان والی عورتیں ایمان والی عورتوں کی دوست ہوتی ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات ہے اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اور منافقین کا کام کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، اچھائی سے روکتے ہیں۔ اور ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ تو ایمان والوں میں، منافقین میں اور کفر میں یہی فرق ہے کہ ایمان والا اچھائی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور منافق، کافر و مشرک برائی کی دعوت دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ سب الحمدللہ ایمان والے، تو ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ خود بھی اچھا کام کرنا، دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دینا۔
خود بھی برائی سے رکنا اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنا۔ تو ہم سب کو یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ اس تحریک کے اندر جڑنا ہے، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ میں نے جو آیت پڑھی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تھی، آپ نے اس میں فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے۔ جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے، تم صحیح راستے سے بھٹک نہیں سکتے ہو۔ تو ہمیں قرآن و حدیث کو پکڑنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ انشاءاللہ ہم سیدھے راستے پر رہیں گے، دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔